قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز طلباء، بیٹوں، وقت بہت ہو گیا ہے تے تقریر تے دلاں تے جانی چاہی دی یا سراں تو ٹپ جے تے فائدہ کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے میں بس چند منٹ، اور وہ منٹ ہی جو ہوں گے انشاءاللہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے، ان میں سپر پاور کا بادشاہ شاہ ہرکل بھی تھا۔ خط بھی لمبا چوڑا نہیں، اسلم تسلم، اور ٹرمپ بچنا ہی تے کلمہ پڑھ لے، وہ اس وقت کا ٹرمپ تھا۔ چھوٹا سا خط، سپر پاور کا بادشاہ ہل گیا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، سکتے میں آیا، تھا بڑا صاحب فراست آدمی، سوچ میں پڑ گیا کہ مکے جیسی آبادی کا ایک آدمی مجھے ایسا خط لکھ رہا ہے کہ جے بچنا تے کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگا پتہ کروں گا کہ یہ کون اور کیا ہے۔ کسی نے بتایا وہاں سے ایک آدمی آیا، بڑا خاندانی بندہ، اصلی بھی ہے نسلی بھی ہے، خاندانی بندہ ہے۔ ابو سفیان اس کا نام ہے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے آیا ہے۔ شاہ ہرکل نے ابو سفیان کو بلا لیا اپنے دربار میں، اور اس سے کہا میں نے سنا ہے تو بڑا خاندانی نسلی اور اصلی بندہ ہے، سچ بولے گا؟ خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولتے۔ تیرے اس علاقے میں مکے میں عبداللہ کا ایک بیٹا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون اور کیا ہے؟ بہت سارے سوال کیے، میں صرف ایک سوال آج یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا یہ بتاؤ، حل یرتد احد، جو بندے اس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، کوئی ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا ہے جو پارٹی چھوڑ گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، کلمہ چھوڑ گیا ہو؟ ابو سفیان کہتا دشمنی تھی ہماری، مگر مجھے اپنے خاندان پر داغ لگنے کا خطرہ تھا۔ میں نے کہا شاہ ہرکل تو حیران رہ جائے گا، ایک مثال بھی ایسی میرے سامنے نہیں، بلکہ ہم نے پانی گرم کیا، ابالا، ابالے دیے، اور ان کے جسم پر ڈال کر چمڑی ادھیڑ دی، مگر ان کے دلوں سے نہ محمد کی محبت نکلی نہ توحید کا کلمہ نکلا۔ ہم نے ہر جبر، ہر تشدد کیا، کوئلوں پہ لٹایا، ان کی چربی سے کوئلے بجھ گئے، مگر ان کے سینوں سے ایمان کا نور نہیں بجھا۔ تفصیل چھوڑے بغیر کہنے لگا شاہ ہرکل، اے ابو سفیان، جو تو بتا رہا اگر یہ سچ ہے تو سن لے، ذالک الایمان، ایمان کی پہچان یہی ہے، یہ جس وجود میں آ جائے وہ کٹ تو سکتا ہے، اس کے وجود سے ایمان باہر نہیں جا سکتا۔ حضرات آج ایک چیلنج ہے، اسی طرح ملت کفر دوبارہ سرگرم ہے۔ یہ ادارہ شمس الہدا، اس طرح کے اور مدرسے
ان چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن اور حدیث پڑھنے والوں سے ٹرمپ اور اس کے ساتھی گھبرا رہے ہیں، اور وہ ہمارے حکمرانوں کے ذریعے چاہتے ہیں ان اداروں کو بند کر دیا جائے۔ یہ درویش غریب لوگ چٹائیوں پہ بیٹھ کے سارا دن گزارنے والے، بھلا انہوں نے امریکہ کو کیا کہہ دینا ہے؟ مگر ساری کوششیں یہ ہیں ان کو بند کیا جائے، جن کے متعلق حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لوگوں، تم سردیوں کی راتوں میں گرم رضائی میں لیٹے ہوتے ہو، کون ہے جو رات کی تاریکی کو چھوڑ کر فجر کی اذان مسجد میں جا کے دے دیتا ہے؟ شدید گرمی کی دوپہر ہے، لوگ اے سی لگا کر بیٹھے ہیں، کون ہے جو گرمی کاٹ کر بھی جا کر دوپہر ظہر کی اذان کہہ دیتا ہے؟ کہا مجھے علم ہے اگر ان چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کہنے والوں کو روک دیا گیا تو یہ دلی کا لال قلعہ اسی طرح رہ جائے گا جس طرح پہلے مسلمانوں کی روایات باقی رہی ہیں۔ حضرات، آج یہ چیلنج کے طور پہ ہے، مگر میں علی وجہ البصیرت آپ لوگوں کی محبت، ایمانی قوت، حضور سے محبت، توحید کے نور کو سینے میں بسائے ہوئے یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ یہ محمدی چھاؤنیاں قیامت تک آباد رہیں گی۔ ہمیں چیلنج سمجھ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ اور دوسری میری درخواست، مجھ سے قبل میرے ہوتے ہوئے جو خطابات ہوئے ان میں حضرت شاہ صاحب کا خطاب تھا، اس حوالے سے مختصر سا تبصرہ حضرت امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ینتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، اگر کسی بندے کو نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک کی تنقیص کرتے ہوئے دیکھو تو جان لو وہ زندیق ہے۔ کیوں؟ قرآن حق ہے، نبی حق ہے، قرآن بھی صحابہ کے ذریعے ملا اور محمد عربی کی سیرت بھی صحابہ کے ذریعے ملی۔ وہ صحابہ پہ تنقیص نہیں بلکہ قرآن اور نبی کو مٹانے کی جسارت ہے، جسے ہم کسی صورت گوارا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ وطن عزیز میں لا الہ الا اللہ کا راج آ کے رہے گا، محمدی چھاؤنیاں قائم رہے گی اور یہ قرآن و سنت کا نور پھیلتا رہے گا۔ آؤ اس کے لیے منظم ہو جاؤ، مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں ایک عرض کرنا جے تسلیم کر لو، دلاں تے دماغاں دی تفہیم کر لو، جمعیت بنا لو تے تنظیم کر لو، اس آوارہ زندگی چ ترمیم کر لو۔ میں خطرے دی گھنٹی کھڑکا رہے آجے، سنبھل جاؤ ویڑا نازک آ رہے آجے۔ سبحان رب